اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، حج کے حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے محفل میں ایک اور سوال لے کر میں حاضر ہوں کہ شیخ، حج کے تیسرے دن پہلا کام کون سا کرنا ہے، اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، ہماری پچھلی ویڈیوز میں آپ نے سنا کہ حج کا پہلا دن یوم الترویہ 8 ذوالحجہ حاجیوں نے مینا میں گزارا۔ حج کا دوسرا دن یوم عرفہ حاجیوں نے دن عرفہ میں گزارا، اور اس دن کے بعد آنے والی رات مزدلفہ میں گزاری گئی۔ اب مزدلفہ سے رات گزار کر صبح میں حاجی جب مزدلفہ سے نکل رہے ہیں تو یہ حج کا تیسرا دن ہے، اور ذوالحجہ کی آج 10 تاریخ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کام کیے۔ پہلے جمرات کو کنکری ماری، پھر آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے یا نحر کیے، پھر آپ نے حلق کیا، پھر آپ نے طواف کیا، پھر آپ نے سعی کی۔ لیکن ہم نے یہ وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ان 5 کاموں میں ہر کام کی الگ تفصیل بتائیں گے، لہذا تیسرے دن کے پہلے کام کو ہم تفصیل سے سننے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے مینا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کنکریاں ماری۔ کنکریاں یہاں پر 3 جمرات ہیں، چھوٹا، درمیانی اور بڑا۔ 10 تاریخ کو جو کنکریاں ماری جائے گی وہ صرف بڑے کو ماری جائے گی، جو ترتیب میں سب سے آخر میں آتا ہے، اور کنکریوں کا مارنا یہ واجب ہے۔ اور یہ بات آپ بار بار سن رہے ہیں کہ حج کے واجبات میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے گا تو آپ پر دم واجب ہوگا، اور دم کا مطلب ہوتا ہے حدود حرم میں بکرا ذبح کر کے حدود حرم کے فقیروں میں بانٹ دیا جائے۔ سب سے پہلی بات میں اس بات کی صراحت کر دوں کہ جمرات کے حوالے سے ہمارے خاص کر بر صغیر ہند و پاک کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ یہ شیطان ہے۔ اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ جو کنکریاں ماری گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، وہ شیطان کے لیے ہی تھی۔ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، تب درمیان میں آ کر اس نے متنع خلم کے وسوسے ڈال رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو وہ روک رہا تھا اس کام سے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کر شیطان کو بھگایا تھا۔ تو یہ جو شیطان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اب وہ تو تھا اس وقت میں شیطان کے لیے، لیکن اب یہ ایک علامتی عمل ہے۔ اس میں بظاہر نظر آنے والا جمرہ کوئی شیطان نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی شیطان کو باندھا جاتا ہے، بلکہ اس نظر آنے والے یعنی علامتی عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں قائم کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے طواف کو، خانے کعبہ کے ارد گرد گھومنا، یہ لوگوں کو عجیب سی چیز لگتی ہوگی، یہ کیا گھوما جا رہا ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ اسی طرح سے سعی، صفا اور مروہ کے درمیان لوگ چل رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بھدا لگ رہا ہوگا۔ اسی طرح ایک علامتی پتھر کو
کنکریاں مارنا لوگوں کے لیے عجیب لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس لیے بنایا گیا تاکہ اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے، تاکہ یہ بتایا جائے حق یہاں پر جیتا تھا اور شیطان کی یہاں پر ہار ہوئی تھی۔ وہاں پر اب کوئی شیطان نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ انتہائی جذباتی ہوتے ہیں اور وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیطان کھڑا ہے یا باندھا گیا ہے اور اس پر ہم اپنا غصہ اتار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے، اس کو اللہ کے ذکر کے لیے قائم کیا گیا ہے، لہذا وہاں پر شائستگی کے ساتھ، اطمینان سکون کے ساتھ، وقار اور سکینت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ اچھا، یہاں پر اب جو 7 کنکریاں ماری جائے گی، اس کے حوالے سے ہم ساری تفصیلات جو کنکریوں سے متعلق ہے، 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو کنکری ماری جائے گی، 11، 12 اور 13 تاریخ کو اگر کوئی رکنا چاہے گا تو یہ اس دن تینوں جمرات کو کنکری ماری جائے گی۔ اب کنکریوں کے مارنے میں 10 تاریخ کو چونکہ ایک ہی کو مارنا ہے، اس لیے ہم ایک ہی کی بات کریں گے۔ یہ کنکریاں آپ کو مزدلفہ سے اٹھانی ہے، مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے راستے میں اٹھانی ہے یا مینا میں اٹھانی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جہاں سے بھی اٹھائیں۔ اس کنکریوں کا سائز بتایا گیا کہ یہ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہو یا بکری کے مینگنی کے برابر ہو۔ بعض لوگ ان کنکریوں کو جمع کرنے کے بعد اچھی طرح سے دھوتے ہیں۔ یاد رکھیے ان کنکریوں کو دھونا کہیں سے ثابت نہیں ہے، علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ 10 تاریخ کی کنکریوں کے مارنے کا وقت سورج کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک اس کا صحیح وقت ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، عمر رسیدہ ہے، اس بیچ میں رش کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو علماء نے بعض روایتوں کی بنیاد پر آدھی رات تک کی گنجائش رکھی ہے، لیکن یہ آدھی رات تک کی گنجائش کسی بھی ہٹے کٹے آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے افضل وقت یہی ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ جمرات کو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ قریب سے جا کر مارے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے دور سے مارتے ہیں، اتنی دور سے مارتے ہیں کہ وہ جمرہ کو نہ لگتا ہے نہ اس حوض میں گرتا ہے، الٹا جو حاجی وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کسی کی آنکھ پر، کسی کے سر پر لگتا ہے۔ یہ جوش اور یہ جنون وہاں پر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب جمرات کے قریب جب آپ پہنچیں گے، تلبیہ پڑھنا روک دیجئے۔ اب تلبیہ کے پڑھنے کا ٹوٹل وقت ختم ہو گیا، یعنی آپ کو حج کا جو آپ نے احرام باندھا تھا 7 ذوالحجہ یا 8 ذوالحجہ کو، وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اب جیسے ہی جمرات کے قریب آپ پہنچے، آپ اپنے تلبیہ کے پڑھنے کو روک دیجئے۔ اب جمرات کو کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ویسے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر اتنے سارے لوگ وہی کچھ کریں، دونوں طرف سے بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہے، یعنی جو وہ بڑی دیوار جو بنائی گئی ہے علامتی طور پر، اس علامتی کے دیوار کے اس پار سے بھی مارا جا سکتا ہے، اس پار سے بھی مارا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمرات کو کنکری ماری تو حال یہ تھا کہ مینا آپ کے پیٹھ کے پیچھے تھا، یعنی چھوٹے جمرات کے پاس آپ پہنچیں گے، مان لیجئے یہ جمرات کی یہ شکل ہے، یہ چھوٹا ہے، پھر بعد میں درمیانی ہے، پھر اس کے بعد بڑا ہے۔ جب آپ اس طرح سے جا رہے ہیں تو جمرات کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھڑے ہو گئے کہ مکہ آپ کے بائیں جانب تھا، مینا آپ کے سیدھے جانب تھا، آپ اس طرح سے کھڑے ہوئے، اور اگر آپ تھوڑے فاصلے پر ہے تو ہاتھ اتنا اٹھایا جائے کہ مان لیجئے ابھی آپ احرام کی حالت میں چادر نظر آ رہی ہے تو یہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، اور اگر آپ قریب ہیں تو آپ قریب سے بھی مار سکتے ہیں۔ ان کنکریوں کو آپ 7 کنکریاں مارنی ہے، ایک ایک کر مارنی ہے،
ایک ایک کر کے مارنی ہے. اٹھاتے ہیں کچھ لوگ، اٹھا کر زور سے مارتے ہیں جذبات میں. دوسری بات، اگر آپ اکٹھا ماریں گے تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، آپ کے ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ایک ایک کنکری کو آپ اللہ اکبر کہہ کر ماریں گے، اور پھر جانے کے وقت میں آپ جب کنکریاں مارے ہیں، یہاں پر بڑے جمرات کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ آگے کی طرف نکل کر آپ کو واپس کیسے آنا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ایک الگ سے ویڈیو پر بتائیں گے. یہاں پر جو چیز آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کنکری اتنی زور سے نہ ماریں کہ وہ کنکری دیوار پر لگ کر حوض کے باہر آئے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی ماری ہوئی کنکری دیوار کو لگے یا نہ لگے، اس کے ارد گرد جو حوض بنا ہوا ہے اس حوض میں گرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بڑی دیوار ہے اس کو نرسلے کی شکل دی گئی ہے. یہ نرسلے کی طرح جو ہے اوپر کی ماری ہوئی کنکریاں نیچے جا کر ایک نرسلے کی طرح نیچے والے پول کو لگتی ہے. تو عام طور پر جب آپ کہیں سے بھی ماریں تو وہ نیچے جا کر صحیح جگہ پر لگے گی، لیکن اگر آپ زور سے ماریں گے دیوار کو لگ کر باہر آئے گی تو وہاں پر وہ کنکری کاؤنٹ نہیں ہوگی جو باہر کی طرف آئے. اچھا، کسی کو کنکریوں کے مارنے میں شک ہو جائے، بندہ عام طور پر 7 کنکریاں ہی نہ رکھے، کچھ زیادہ رکھے، کیونکہ دھکم دھکی میں ہو سکتا ہے کچھ کنکریاں گر جائیں، آپ وہاں پر اٹھانے کے لیے جائیں گے تو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. اپنے ہاتھ میں زیادہ کنکریاں رکھیں، اور مارنے کے وقت میں اگر آپ گن سکتے ہیں تو گنیں، نہیں تو آپ جو ہے کتنے ایکسٹرا ہیں آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو 7 کا اندازہ کرنا آسان ہوگا. اور آپ کو مان لیجئے پھر بھی شک ہو گیا کہ آپ نے 5 مارا یا 6 مارا یا 7، جو کم کا عدد ہے اس کو آپ مان لیجئے، یعنی 5 اور 6 میں آپ کو شک ہو رہا ہے تو 5 آپ نے مارا سمجھ لیجئے، 6 کو آپ مت کاؤنٹ کیجئے اور 2 مار کر آپ اپنا کام پورا کیجئے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز کو بھی میں وضاحت کر دوں، جو اگر حاجیوں میں کوئی بچہ ہے، بیمار ہے، بزرگ ہے، یا پھر ایسا انسان ہے جو ہے تو صحت مند لیکن رش دیکھ کر اس کو چکر آنے لگ جاتی ہے، رش دیکھ کر جو ہے اس کی حالت غیر ہونے لگتی ہے، تو اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے اجازت رکھی ہے کہ ان کی کنکریاں کوئی دوسرا انسان بھی مار سکتا ہے. لیکن عام طور پر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارا ایک ہٹا کٹا آدمی بھی کسی کے بھی حوالے کرتا، بھائی تم جا رہے ہو نا، یہ لو میری بھی کنکری مارو. یہ ایسا نہیں ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے ہو تبھی یہ آپ کے لیے گنجائش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا آپ کو کرنا چاہیے. یہاں پر نیابت جائز ہے، وکالت جائز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان جو اس کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کے لیے نہ کرے، سستی اور مستی سے نہ کرے، تو یہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے. تو آپ کسی بچے کا، کسی بزرگ خاتون کا، کیا بزرگ آدمی کا، یا کسی بیمار کا، یا کسی کمزور انسان کی طرف سے یہ کنکری ماری جا سکتی ہے. اب اس میں بھی کوئی پابند نہیں ہے، ایک مرد کی کنکری عورت مار سکتی ہے، عورت کی کنکری مرد مار سکتا ہے. اس میں رشتہ دار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس میں محرم اور غیر محرم کا بھی مسئلہ نہیں ہے. بس ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دیجئے جو امانت دار ہو، جس کو احساس ہو اس ذمہ داری کا، کیونکہ کنکریوں کا مارنا شروع میں نے بتایا واجب ہے. اگر یہ واجب چھوٹتا ہے تو آپ پر دم واجب ہوتی ہے. اچھا، اس کے مارنے کا طریقہ یہ ہے، 10 تاریخ کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ 10 تاریخ کو پہلے اپنی کنکری ماریں گے، پھر اس کے بعد جس کی بھی آپ نے نیابتاً لی ہے یا وکالہ میں آپ نے دوسرے کی کنکری لی ہے پھر اس کی کنکریاں ماریں گے. لیکن 11 اور 12 تاریخ کی بھی کنکریاں اگر آپ کسی کی مارنی ہے، ہم وہاں پر بھی اس کی وضاحت کریں گے. یہاں پر اس کو ہم ضمناً بتاتے ہیں کہ پہلے آپ نے اپنی چھوٹے جمرات کو آپ نے کنکریاں ماری، اپنی مارنے کے بعد آپ دوسرے کی مارے، پھر تیسرے کی مارے اگر آپ نے ایک سے زیادہ لوگوں کی لی ہے، پھر درمیان میں جائیں، درمیان میں جا کر پہلے آپ اپنی ماریں، پھر دوسرے کی مارے،
پھر تیسرے کی مارے، پھر بڑے کے پاس جائیں، بڑے میں پہلے اپنی مارے، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی۔ اس طرح سے یہ جمرات کی کنکریوں کے مارنے کا نبوی طریقہ آپ کے سامنے آیا، اس میں کیا سہولت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور وہاں پر اگر رش ہے تو آپ وقت دیکھ کر اطمینان اور سکون سے جائیں۔ اور عام طور پر ہمارے حاجی مزدلفہ سے سیدھا جمرات کی طرف جاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو ٹرین والے جا رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اوپر ٹیرس پر جاتے ہیں، چھت پر جاتے ہیں، وہاں پر سسٹمیٹک لوگ جاتے بھی ہیں، واپسی کا راستہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن نیچے سے جو لوگ جاتے ہیں، یعنی جو لوگ بس والے یا پیدل آتے ہیں اور سیدھا جمرات کی طرف جاتے ہیں، یہ بہت بڑا ٹف رش کا وقت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو حاجیوں سے ہم یہ کہیں گے کہ مزدلفہ سے آپ سیدھا جمرات مت جائیے، مزدلفہ سے سیدھا آپ اپنے ٹینٹ میں آئیے، اور اپنے ٹینٹ میں آنے کے بعد کچھ کھا پی لیں، تھوڑی دیر آرام کریں، اور دوپہر میں کم و بیش ظہر کی نماز پڑھ کر آپ جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے نکلے۔ اب ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں عام طور پر حاجی سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ ہے جمرات سے واپس ٹینٹ آنے کا کیا راستہ ہے۔ اس کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں باقاعدہ بورڈ پر آپ کو سمجھائیں گے کہ جانے کا راستہ کیا ہے، واپسی کا آسان راستہ کیا ہے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا اگلا ویڈیو جو ہے جمرات سے ٹینٹ واپس آنے کے حوالے سے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔